جھوم جاؤ شیو، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف مسٹر دلاور السلام علیکم۔ علیکم السلام جناب، خیرت سے ہیں؟ الحمد للہ قبلہ، آپ سنائیں کیسے طبیعت مزاج آپ کی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے۔ قبلہ میں بہت اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا ایک رہنما کی صورت میں ہمیں دیا، آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو Thank you, sir. ایمان میں رکھے۔ تو قبلہ میرے ایک دو سوال ہیں، تو ان کے بعد میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ حق پڑھائیں۔ تو پہلے اگر میں سوال کر دوں تو اگر آپ جواب دے دیں۔ جی سر، آپ شیعہ تو نہیں ہیں بھائی؟ لوگ نہیں کہیں گے سر، آپ پہلے سے شیعہ ہیں۔ نہیں کیسے کہیں گے؟ ابھی ہونا ہے، آپ کے زبان مبارک سے ہونا ہے ابھی۔ اللہ آپ کو سلامتی دے۔ کیا حکم، کیا سوال ہے بھائی؟ اچھا سر، یہ ایک سوال ہے نا کہ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ پڑو۔ اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ان میں سے جنتی ہوگا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کی طرف دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی فرقوں میں نہ پڑو، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ بھائی 73 فرقے ہوں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا تو نہیں رہی؟ تفرقو، متفرق نہ ہو جاؤ نا، اللہ کی رسی کو راستے تھامے پکڑو۔ اور اللہ کی تو کوئی رسی نہیں ہے نا، اس طرح کی کوئی رسی ہو مکہ مدینہ میں یا کہیں جائے رسی ہو اس طرح، تو لازمی بات ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد لفظ رسی نہیں ہے، اس سے مراد کوئی وہ سبب نجات ہے۔ تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ وہ کون ہے؟ قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو سب فرقے دیکھیں، سب فرقے تو جنتی نہیں ہیں، سب فرقے جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ جنتی فرقہ وہی ہوگا جس کی بشارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہیں، قائد ہیں، رہنما ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہیں تو وہ ہدایت کا چراغ بہت واضح ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تک وہ زندہ ہیں تو وہ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو لازمی بات اختلافات پیدا ہوں گے، سوال کس سے کرنا ہے، کس کی بات صحیح ہے، کس کی ہم نے بات ماننی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ان کے وفات کی بات ہے، ان کے وفات کے بعد یہ سوال طرح کیے جائیں گے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب دے دیا کہ تمہاری گمراہی یقینی ہے، مگر یہ کہ تم قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔ تو ان فرقوں میں لازمی بات ہے، دنیا کے جتنے فرقے ہیں آپ دیکھیں اس میں ایک ہی فرقہ ہے جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اور وہ شیعہ ہیں۔ جی ہاں جی، بہت شکریہ قبلہ۔ اچھا ایک سوال اور یہ آپ ہے، کو دیکھو، اور آپ کو دنیا میں ایسا مسلمان نہیں ملتا جو اس کا کوئی گروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہتے ہیں کہ آپ رسول قرآن نے فرمایا کہ فرقہ فرقہ نہ بنو، واقعاً فرقہ فرقہ نہیں بننا چاہیے۔ فرقے ان لوگوں نے بنا دیے جنہوں نے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا ہے۔ فرقے تو ان لوگوں نے بنائے نا، اللہ نے تو ایک ہی مذہب نازل کیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مذہب ہے کہ ان کے بعد ان کے اہل بیت کی اتباع کی جائے۔ تو فرقے تو دوسروں نے بنا دیا کہ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے مکاتب بنا دیے۔ جی شکریہ قبلہ۔ اچھا میرا یہ دوسرا سوال تھا کہ سورۃ الانسان میں آیت نمبر 21 ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل جنت کے اوپر کی پوشاک سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ تو کیا اہل تشیع حضرات جو ہاتھوں میں کڑا پہنتے ہیں تو اس کڑے کو مطلب ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث ہم پیش کر سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو کہ ادھر بھی تو اللہ کڑے پہنائے گا؟ وہ کڑا کوئی وہ اس کی کوئی سنت نہیں ہے، یہ لوگ ایسے ہی پہنتے ہیں نا، جو ملنگ تو اگر کوئی پنجاب میں کڑا پہنتا ہے یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ ان کے ہاں ایسا رسم ہے۔ جی تو اگر قبلہ کو پہن لیتا ہے تو اس پہ کوئی شرعی ہاتھ تو نہیں، وہ حرام نہیں ہے۔ آپ اگر کوئی چیز پہننا چاہتے ہیں نا، وہ حرام تو نہیں، آپ پہننا چاہیں پہن لیں، لیکن وہ کوئی سنت کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ کڑا پہننا۔ یہ جو چیزیں پہننا وہ مستحب ہے بھائی، وہ انگوٹھی ہے، عقیق، فیروزہ کی انگوٹھی، یاقوت کی انگوٹھی یا زمرد کی انگوٹھی، یہ چیزیں مرد کے لیے مستحب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اچھا لباس، خوبصورت لباس پہننا مستحب ہے، یہ چیزیں مستحب ہیں۔ لیکن یہ کہ انسان کڑا پہنے یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، وہ پنجاب میں کلچر بن گیا ہے۔ ہاں وہ تو کلچر ہے۔ بہت شکریہ۔ تو قبلہ اگر آپ مجھے کلمہ حق دعا دیں۔ سے بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عبدہ ورسولہ
وأشهد أن وأشهد أن عليا عليا أمير المؤمنين أمير المؤمنين خليفة الله خليفة الله وخليفة رسوله، وخليفة رسوله، وأشهد أن فاطمة الزهراء وأشهد أن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، سيدة نساء العالمين، وأشهد أن الحسن والحسين وأشهد أن حسن والحسين وعلي بن الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي وحسن بن علي والإمام المهدي والإمام المهدي حجج الله وجد الله وخلفاء الله وخلفاء الله وخلفاء رسوله۔ وخلفاء رسوله۔ آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا، محمد و آل محمد علیہم السلام کا، آج سے میں 14 معصومین کا اور آل محمد کا غلام ابن غلام اور شیعہ ہوں۔ غلام ابن غلام اور شیعہ ہوں۔ ان کی اتباع کرنا اور ان کی نصرت کرنا ان کی اتباع کرنا اور ان کی نصرت کرنا میرا دین ہے۔ میرا دین ہے۔ ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں۔ ان کے دشمنوں سے بیزار ہوں۔ اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ، عزت بہت شکریہ۔ تھینک یو میرے بھائی۔